میں مولانا سجاد نعمانی صاحب مدث اللہ علیہ جو بھارت میں مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد ہیں آج کے دور میں، تو ان کی گفتگو سن رہا تھا تو فرمانے لگے کہ میں امریکہ گیا تو وہاں ایک یونیورسٹی میں تقریر کے دوران انگریزوں کو پوچھا کہ انگریزی میں پاکی کس کو کہتے ہیں، طہارت کس کو کہتے ہیں؟ حیرت کی بات ہے کہ ان کی ڈکشنری میں اس کا کوئی انگریزی معنی ہی نہیں ہے۔ صفائی کا معنی ہے کہ کلیننگ ہو جائے، لیکن پاکی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پاکی کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ ترین دین محمد رسول اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا، یہ محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ صاف ہونا اور بات ہے، پاک ہونا اور بات ہے، عقیدت ہونا اور بات ہے، عشق ہونا اور بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کائنات کے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ سے پوری کائنات کے مسلمان عشق کرتے ہیں، اور اس عشق کی وجہ ہے کہ الگ الگ رنگ اور نسل کے ہونے کے باوجود، الگ الگ ذات اور برادریوں کے ہونے کے باوجود، محمد رسول اللہ کا جب نام آتا ہے تو پوری کائنات کے مسلمانوں کا دل ادب کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ متعدد اسلام دشمن طاقتیں بھی انہی کے اوپر بار بار نعوذ باللہ حملہ کرنے کی کوشش کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں بھی انگریز کے دور میں مرزا غلام قادیانی مردود نے نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا اور کوشش کی مسلمانوں کے اندر نفاق ڈالنے کی۔ لیکن ایسے جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ صرف نبی علیہ السلام کے متعلق ہی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اسلام میں تو 1,24,000 نبی آئے، لیکن ان سب کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، ان سب کا امام محمد رسول اللہ کو بنایا گیا، اور تاج ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا گیا۔ دنیا کی ساری طاقتیں، جتنے دشمن ہیں، جتنے منافق ہیں، ان سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کی وجہ ہم تلاش کریں گے تو بڑی خوبصورت باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں۔ کائنات میں جتنے انسانیت کے دشمن ہیں، کائنات کے اندر جتنے لوگ دوسروں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، کائنات میں جتنی ایسی طاقتیں ہیں جو انسان کو انسان نہیں سمجھنا چاہتی، دنیا میں جتنے ایسے لوگ ہیں جو جاگیردارانہ نظام چاہتے ہیں، دنیا میں ایسی جتنی طاقتیں ہیں جو انسان کو اپنی جوتی کے نیچے دبا کے رکھنا چاہتی ہیں، جتنے لوگ دنیا میں عام لوگوں پر، غریب لوگوں پر، مظلوم لوگوں پر رنگ اور نسل کے اعتبار سے لوگوں سے دشمنی نکالنا چاہتے ہیں، ان سب کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ پہلی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں وہ پہلے نبی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات میں ایک ایسے رہنما ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایک ایسی رحمت ہے جس نے پوری کائنات کے لوگوں کو برابری کا درجہ دیا۔ اب جہاں برابری کی بات آتی ہے نا، بڑے بڑے چودھریوں کو جو ہے ناک اوپر ہو جاتا ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کو ناراضگی ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ غریب ہمارے برابر بیٹھے گا، یہ فلاں کالا ہمارے برابر بیٹھے گا، فلاں ہمارے برابر بیٹھے گا، فلاں کی برادری ہم سے نیچی ہے، فلاں کی ہم سے اونچی ہے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اپنی طاقت کی وجہ پر، یا لوگوں سے چھوا چھوت کرتے ہیں اپنے غرور کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے، ان سب کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے تکلیف ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ جب دنیا میں آئے تو رسول اللہ نے ایکویلٹی کی بات کی، رسول اللہ جب دنیا میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کی بات کی،
تبھی تو آج آپ یہ دیکھیے کہ عملی طور پر 1450 سال میں مسلمہ کذاب سے لے کے مردود قادیانی دین کے خلاف سازشیں کی ہیں، ایک لمبی فہرست کی، اس کے باوجود اگر آپ اسلام 1450 سالوں میں اسلام نے روزانہ ایک منزل آگے طے کی ہے، کبھی بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ دین اتنی سازشوں کے باوجود، اتنی تخریب کاریوں کے باوجود، تاج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غدار آ گئے، منافقین آ گئے، اس کے باوجود اسلام ترقی پذیر ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج اسی طرح جگمگا رہا ہے، جو ابد سے ہے اور ازل تک رہے گا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام اسلام کی بنیاد ہیں۔ بہت سارے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ جو مسلمان بھی ہیں، وہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ مکے میں جو مسجد ہے اس کی وجہ سے اسلام دنیا میں چل رہا ہے، یا بیت اللہ کی طرف ہم لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس لیے اسلام دنیا میں چل رہا ہے، یا ہمارے پاس قرآن پاک جیسی مقدس کتاب ہے اس لیے اسلام پوری دنیا میں چل رہا ہے، یا ہمارے پاس لاکھوں مساجد مدارس ہیں اس لیے اسلام پوری دنیا میں چل رہا ہے، یا ہمارے پاس بڑے بڑے مولوی شیخ الحدیث ہیں اس لیے اسلام پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ یہ سب چھوٹی وجوہات ہیں۔ پوری کائنات میں اسلام اس لیے آج تک قائم ہے اور اس لیے قیامت تک قائم رہے گا کیونکہ محمد الرسول اللہ کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والے لوگ، محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والے لوگ محمد رسول اللہ سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہ محبت کا نتیجہ ہے کہ اسلام پوری دنیا کے اندر قائم اور دائم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔